اور آپ جانتے ہیں کہ مئی 1948 میں اسرائیل قائم ہوا. تنظیم اسلامی کے بانی معروف مدرس قرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو بیماری زمین پر بھیجی اس کا علاج بھی بنایا ہے, اور عام طور پر علاج پہلے سے موجود ہوتا ہے, دریافت کرنا پڑتا ہے, بیماری بعد میں آتی. اللہ نے پاکستان کو پہلے قائم فرمایا ہے جو کہ علاج ہے اسرائیل کا. یہ بات کوئی جذباتیت میں نہیں کہی جا رہی, یہ لفاظی کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی, یہ حقائق اور دلائل کی بنیاد پر کہی جا رہی. یہ وہ اسرائیل ہے جو بیلفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں, انگریز کی سازشوں کے نتیجے میں, امت مسلمہ کو توڑنے کے نتیجے میں, خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں دھمکی دھوس بدماشی کی بنیاد پر قائم ہوا 1948 میں. مگر یاد رکھیے گا جس وقت یہ قائم ہوا اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست الگ ہوگی, اسرائیل کی ریاست الگ ہوگی, اس کی خلاف ورزی کی گئی. جب اسرائیل قائم ہوا آج اس کے پاس اس سے 3 گنا زیادہ رقبہ موجود ہے, اور وہ اکثر رقبہ وہ ہے جو فلسطینی مسلمانوں کے پاس تھا تو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے. ان کی ملکیتی ذاتی زمینوں سے کو بے دخل کر کے اسرائیل کی ریاست کو قائم کیا گیا, اور اس سے بڑھ کر بیت المقدس کا حوالہ دیا گیا جس پر وہ قابض ہو گیا. 1967 کی جب عرب اسرائیل وار ہوئی, اسرائیل اور عربوں کی جنگ مکمل ہوئی, تو اسرائیلی وزیر اعظم نے پیرس میں کہا تھا ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا اصل مسئلہ عربوں کے ساتھ نہیں, ہمارا اصل دشمن عرب نہیں ہے, ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے, ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. یہ نگاہ یہود کی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے, شاید ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی. اس وقت اس یہودی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا اصل نظریاتی دشمن پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. قائد اعظم کو کلیئرٹی تھی, قائد اعظم کی یہ ورڈنگز یہاں پر موجود ہیں جو کوٹ بھی کی گئی آپ کے سامنے. اسرائیل از این الیجیٹمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ, یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے جو دھوس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر قائم کیا گیا. اور یہی وہ اسرائیل ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کلیئرٹی دی تھی. اگر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہاں پاکستان سے اس کا جواب دیں گے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں آج سے 6-7 سال پہلے جب آپ اور میں عید الفطر کی خوشیاں منا رہے تھے, اس وقت اس فلسطین کی سڑکوں پر مسلمان بچوں, بچیوں, ماؤں, بہنوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا تھا. اور اس وقت کے فلسطینی مسلمانوں نے یہ آواز بلند کی تھی این جیش الپاکستان. ہماری افواج بھی سنیں, این جیش الپاکستان. کہاں ہے پاکستان کی وہ افواج کہ جن کے بنانے والے, پاکستان کے بنانے والے نے کہا تھا کہ فلسطین کے اندر ظلم ستم کیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے, تو ہم پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیں گے. تو یہ حقائق سامنے رہیں, اللہ کی کتاب کے حقائق بھی سامنے رہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کا آپ کو حوالے دیا گیا. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر پاؤ گے کس کو؟ الیہود, یہود کو. ومن الذین اشرکوا, اور وہ جنہوں نے شرک کیا. تو یہود اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی انہوں نے سازشیں کی تھی, اور آج بھی یہود اور ہنود. آج کا مشرک کون ہے؟ یہ ہندو ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے, یہ مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ خورشید احمد قصوری نے پبلک فورم پر یہ بات کہی کہ کتنی مرتبہ اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر ہمارے کہوٹا کے پلانٹ پر حملہ کرنے کی کوششیں کر چکا ہے. اسے پتا ہے کہ ایٹمی صلاحیت پاکستان کو ملی, امت مسلمہ میں اور کسی کو سعادت نہیں ملی. اسے پتا ہے کہ مصر ٹیکنالوجی بہترین ہے پاکستان کے پاس, اور ایٹم بم کی صلاحیت اللہ نے اس پاکستان کو عطا فرمائی. وہ ہر وقت چاہتے ہیں کسی طرح یہ صلاحیت ختم ہو جائے. تو قائد اعظم کا ویژن بھی کلیئر تھا, ہمارے ملک کے بنانے والوں کا ویژن بھی کلیئر تھا اسرائیل کے بارے میں. اور جو میں اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے گریٹر اسرائیل کا معاملہ, اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل دہلی سرحد فرات تک بہت آگے تک انہیں جانا ہے. جس وقت اسرائیل قائم ہوا اس سے 3 گنا زیادہ اس وقت ان کے پاس ابھی جگہ ہے, اور یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ شریف تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. اس تعلق سے ہمیں کلیئرٹی رہنی چاہیے. اور مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ مستقبل میں تو اللہ کا دین غالب ہونا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, آیت کریمہ تلاوت کی گئی 3 مرتبہ قرآن حکیم میں ہے, سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا کل زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے. نبی مکرم علیہ السلام کے دور میں دین غالب ہوا, خلفاء راشدین کے دور میں اس کی وسعت کا معاملہ ہوا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعض احادیث موجود ہیں کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اس پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے رسول کی بشارتیں, اللہ کے رسول کی بشارتیں, جناب مہدی بھی تشریف لائیں گے, دجال بھی آئے گا, وہ قتل ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوگا. وہ سارا منظر نامہ ہمارے سامنے ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ایک اسرائیل کی یہودیوں کی پلاننگ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ چالیں چلتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. یہود کا تو معاملہ جیسے عامر خان صاحب فرما رہے تھے, ان کا ڈائس پورا ہوا تھا, تفصیل ہے تاریخ کی کہ دنیا بھر میں تتر بتر ہوئے تھے. ان کی ایک سزا آخری باقی ہے, معاذ اللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند فرما دیا تھا, اور پھر وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس قوم کو سزا دی جائے گی. یہ کبھی رشیا کے اندر, یورپ میں, امریکہ میں, ادھر ادھر. اب 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہو جانے کے بعد یہ سارے وہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اللہ کا پلان آگے بڑھ رہا ہے, اللہ کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے, یہ ساری جگہ جمع ہونے, اور ان کا جو لیڈر ہوگا دجال وہ آئے گا, اور وہ دجال خدائی تک کے معاذ اللہ دعوے کرے گا, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کے لیے, جناب مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے کہاں سے فوجیں چلیں گی؟ وہ اس علاقے سے, مشرق سے فوجیں چلیں گی. یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بشارات ہیں کہ اس علاقے سے, یہ مشرق کے علاقے سے وہ کالے جھنڈے لے کر چلیں گے اور وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہے گا. یہ منظر نامہ موجود ہے اسرائیل کے یہودیوں کا, گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے. اور اللہ رب العالمین کی تدبیر کیا ہے کہ اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین پوری زمین پر غالب ہو, اور اس تدبیر میں
اس تدبیر میں، اللہ کے اس پلان میں اس مملکت خداداد کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ نے اس ملک کو اسلام کے نام پر ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے ایٹمی صلاحیت بھی ہمیں عطا فرمائی، بہترین افواج بھی عطا فرمائی، بہترین ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا ہے کہ ہم چھوٹے لوگ نہیں، اللہ نے بڑے مشن کے لیے پیدا کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں بھی جاتے ہیں، ہجرہ بھی فرماتے ہیں، بدر میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، عہد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی مانتے ہیں، فاقے بھی برداشت کرتے ہیں، اپنی صحابہ کی جان بھی راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، تب اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے اور اپنے سامنے بھی بات رکھیں، قطعاً پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا اسرائیل کو، اور گریٹر اسرائیل کا ان کا منصوبہ اور میرے اور آپ کے رب کا منصوبہ ہے کہ اس کا دین غالب ہو، اور وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے آغاز اس خطے سے ہونا ہے۔ بند ہو گیا پاکستان، اب اس کی حفاظت کا معاملہ اور اس کو اس مقصد تک پہنچانا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی تکمیل کی جد و جہد، یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی کی دعوت تنظیم اسلامی دے رہی ہے، مسلک سے بالاتر ہو کر اور فرقہ واریت کی بات کیے بغیر کہ آؤ اللہ کے بندوں، یہ سب ہم سب کا دین ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے دین کی دعوت دینی ہے اور اس کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ جد و جہد کریں، یہ پاکستان مضبوط ہوگا، اللہ کی شریعت یہاں پر نافذ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور پھر ہم صرف احتجاج نہیں کریں گے، ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ جب اللہ میرے اور آپ کی پشتبانی پر ہوگا تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے، یہ ہماری دعوت ہے۔ تو اسرائیل قطعاً نامنظور، دنیا کر لے ساری عرب ممالک کر لیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے دین کی تعلیم کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے، ہم غداری نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، ہم پیٹ سے نہیں سوچیں گے، ہم ایمان کی بصیرت اور اس کی روشنی میں سوچیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ ہدایت کی بصیرت کی روشنی میں بات کریں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہوں، اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کریں، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں، اور اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے اس امت میں مجھے اور آپ کو کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد کی بھی حفاظت فرمائے، ہم مسلمانوں کو جوڑ اور اتحاد عطا فرمائے، دین سے مخلص فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے عوام کے دلوں کو، ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو، ہم سب کے دلوں کو اللہ ہدایت کی طرف پھیرے، استقامت عطا فرمائے۔